میں ڈاکٹر قائد علی خان، صدر شعبہ اردو، سمراٹ پرتھوی راج چوہان راجکیہ مہاودیالیہ اجمیر میں آپ سے بی اے پارٹ فرسٹ کے سیکنڈ پیپر کے لیے مخاطب ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اردو زبان، اردو لٹریچر، اردو ادب کا پیپر لیا ہے اور اس میں 2 پیپر ہیں۔ پہلا پیپر نثر کا ہے، دوسرا پیپر شاعری کا ہے۔ تو اس میں جو سیکنڈ پیپر ہے شاعری کا، وہ پیپر میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے 5 شاعر آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ ان میں میر، غالب، آتش اور عزیز اور فیض، یہ 5 شاعر آپ کے نصاب میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ شاعری کے متعلق جب ہم بات کریں گے تو اس کے اندر جن شاعروں کی جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں، شاعروں کی غزلیں ہم پڑھائیں گے، اور غزلوں میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں یا شعروں میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں، اس کے معنی، اس کے مفہوم، ان کے مطلب کو ہم اچھی طرح سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اردو شاعری کے اندر بہت سی اصناف یعنی قسمیں موجود ہیں۔ ان میں جیسے غزل ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، رباعیات ہے، مخمس ہے، مثلث ہے، نعت ہے، حمد ہے، اور دیگر اصناف جن کے نام آپ نے شاید سنے ہوں نہ سنے ہوں۔ بہرحال ہمارا خصوصی مطالعہ جو اس پر ہمارے لیکچر محیط ہے وہ ہے اردو غزل۔ اردو غزل کے ان 5 شاعروں کی چند غزلیات آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ تو ان غزلوں میں سے غزلوں کو شعراء نے کس طرح سے استعمال کیا ہے، کس طرح ان کے مفاہیم یعنی مطلب ادا کیے ہیں، اور ان کو ہمیں کس طرح سے اپنے ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو سولو کرنا ہے، ان تمام باتوں کا تذکرہ میں اس لیکچر میں کرنے جا رہا ہوں۔ تو اردو غزل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ٹیلی ویژن پہ بھی آپ نے مشاعرے سنے ہوں گے، یا مشاعروں میں جانے کا آپ کا اتفاق بھی ہوا ہوگا۔ وہاں اکثر جو سامعین ہوتے ہیں، جو سننے والے ہوتے ہیں، وہ شاعروں سے غزل کی فرمائش کرتے ہیں۔ تو غزل اس کے لغوی معنی ہے عورتوں کی زبان میں گفتگو کرنا۔ اب عورتوں کی زبان میں گفتگو کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس میں جو عورتوں کے اندر جو نزاکتیں ہیں، باتوں کے اندر جو گفتگو میں جو لطافتیں ہیں، وہ لطافتیں اردو غزل میں بھی موجود ہیں۔ اس کے معنی اور مضامین کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اردو غزل میں بڑی جامعیت ہے، بڑی پھیلاؤ ہے، اور بہت وسعت اس کے اندر موجود ہے۔ اردو غزل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو غزل چند شعروں کا ایسا مجموعہ ہے جس میں ہر شعر کی ایک نوعیت ہوتی ہے، ایک الگ اکائی کی حیثیت ہوتی ہے، اور اسی لیے اس میں اس کو بہت زیادہ مقبول بھی اسی کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے۔ یعنی غزل کی مقبولیت کے اگر ہم اسباب بیان کریں تو اس کے اندر سب سے بڑی مقبولیت کا سبب یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں جداگانہ حیثیت رکھتا ہے، اور غزل کے شعر بآسانی یاد بھی ہو جاتے ہیں، جس کو موقع بہ موقع حسب حال ہم اس کو شعروں کے حوالے سے اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر جس کو ہم مطلع کہتے ہیں، جس میں ردیف اور قافیہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ بغیر ردیف کے غزل ہو سکتی ہے، لیکن بغیر قافیے کے غزل نہیں کہی جا سکتی۔ جہاں تک غزل کے پہلے شعر یعنی مطلع کا سوال ہے
مطلع کے اندر ویسے تو بحر بھی ہوتی ہے، اور مطلع ہی نہیں، پوری غزل بغیر بحر کے نہیں ہو سکتی۔ بحر ایک توازن ہے، ایک میزان ہے، اس کے وزن کو قائم کرنے کا، غزل کے شعر کو اور ان اشعار کو اسی تختی کے تحت، بحر کے اوزان کے تحت ہی غزل کہی جا سکتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر جس کو ہم مطلع کہتے ہیں، جس میں ردیف اور قافیے کا التزام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد اگر شعراء حضرات نے غزل کے پہلے شعر کے بعد بھی اگر دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کا التزام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، تو اس کو ہم زیب مطلع، زیب مطالع کے نام سے یا مطلع ثانی کے نام سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر کا ایک تخلص ہوتا ہے، ایک نک نیم ہوتا ہے، جس سے کہ وہ اپنی مقبولیت اور شہرت حاصل کرتا ہے، اور غزل کے جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص کا استعمال کرتا ہے، اس سے مقطع کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاعر اگر غزل کے ایک شعر کے اندر اگر کوئی معنی بیان کرنا چاہتا ہے، کوئی مطلب بیان کرنا چاہتا ہے، ایک شعر میں اگر وہ ادا نہیں ہو رہا، ایک یا ایک سے زائد اشعار میں اس کو بیان کرتا ہے، تو ایسے اشعار کو قطع بند اشعار کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے۔ بہرحال غزل کی یہ فارمیشن ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ غزل میں کم سے کم 5 اشعار کا ہونا ضروری ہے، اور شعرائے متقدمین یعنی قدیم شاعروں نے، جو پرانے شعراء گزرے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی غزلیں کہی ہیں، جس کے اندر اشعار کی تعداد 5 سے لے کر 11، 9، 11، 7، 7، 9، 11 اور 17 اور 35 اور 33، اس سے بھی زیادہ اشعار کے اندر انہوں نے غزلیں کہی ہیں۔ بہرحال یہ ایک غزل کا مختصر تھا حوالہ تھا جو میں نے آپ کو اس لیکچر میں آپ کو بتایا ہے۔ اب کل آپ کو غزل کے ان ضروری چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے جو غزل کے لیے لازمی ہوتے ہیں، یعنی غزل کے موضوعات پر ہم اس پر بات کریں گے۔